اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو، سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ ناظرین، ہمارے چینل اور ویڈیوز کے توسط سے ہم بات کرتے ہیں تحریک پاکستان کے ان عظیم رہنماؤں کے بارے میں آپ سے، جن رہنماؤں نے تحریک پاکستان میں تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے تحریک پاکستان کو آگے بڑھایا۔ ہم ان شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن شخصیات نے اپنے کردار سے، اپنی جد و جہد سے اس تحریک پاکستان کو مضبوط سے مضبوط ترین کیا۔ ہم تحریک آزادی کی وہ تاریخ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں جن تحریک آزادی کی کوششوں سے یہ تحریک پاکستان کی بنیادیں رکھی گئیں، اور اسی تحریک پاکستان نے آگے چل کر بے شمار قربانیوں کے بعد یہ ہمارا پیارا پاکستان بنایا۔ آج ہم تحریک پاکستان کی کسی شخصیت نہیں بلکہ تحریک پاکستان کو تقویت دینے والی، تحریک پاکستان کو عظیم رہنما دینے والی ایک ایسی عظیم تعلیمی ادارے، ایک عظیم یونیورسٹی کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، جس یونیورسٹی سے نکل کر ان رہنماؤں نے آگے بڑھ کر یہ تحریک پاکستان کو بنایا۔ اس ادارے نے تحریک خلافت سے لے کر علی گڑھ تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے چل کر آل انڈیا مسلم لیگ بنا کر تحریک پاکستان بنائی، اور اس تحریک پاکستان نے اس پاکستان کو بنایا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس تعلیمی ادارے کا کردار تحریک پاکستان میں ماں جیسا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تعلیمی ادارے نے تحریک جد و جہد آزادی کو ایسے رہنما دیے، ایسے قائدین دیے، ایسے کارکنان دیے جنہوں نے آگے بڑھ کر تحریک جد و جہد آزادی میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے اس پاکستان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، آج ہم بر صغیر کا جس عظیم تعلیمی ادارے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اس عظیم تعلیمی ادارے کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے تحریک خلافت کو جنم دیا۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے علی گڑھ تحریک کو جنم دیا، اور علی گڑھ تحریک نے آگے بڑھ کر تحریک پاکستان یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کو جنم دیا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ 1800 اور 1900 کی صدی میں مسلمانوں کے لیے حقوق کے لیے کسی تعلیمی ادارے نے اگر کام کیا، کوئی کردار ادا کیا، تو یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے تحریک آزادی کو بہترین اور قابل قائدین دیے۔ ان قائدین کی ذہن سازی اور ان کی تربیت بھی اسی ادارے میں ہوئی۔ اس ادارے سے تعلیم حاصل کرنے والے تمام طلباء تحریک آزادی کے بہترین لیڈر اور بہادر رہنما ثابت ہوئے۔ ان تمام رہنماؤں نے آگے چل کر تحریک آزادی میں مسلمانوں کی بہترین قیادت کی۔ یہ ادارہ ایسا درخت ثابت ہوا جس درخت نے ایسے پھل دیے جن پھلوں کی مٹھاس سے عالم اسلام سمیت پوری دنیا حیران رہ گئی۔ اس ادارے کو قائم کرنے والے، اس ادارے کو بنانے والے، اس ادارے کے بانی جناب گریٹ سر سید احمد خان تھے۔ برطانیہ سے واپسی کے بعد جناب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور اس ادارے نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جدید اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کام شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی جناب سر سید احمد خان نے ایک فنڈ کمیٹی بھی بنائی۔ اس فنڈ کمیٹی نے ملک کے کونے کونے میں جا کر چندہ جمع کیا، اور ساتھ ہی حکومت سے بھی اس ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے امداد کی درخواست کی۔ سن 1875 میں انجمن ترقی مسلمانان ہند نے MAO نامی ایک ہائی اسکول قائم کیا۔ اس ادارے کے قائم ہونے کے بعد اس ادارے میں جدید اور مشرقی علوم کا بندوبست کیا گیا۔ اس کے بعد سن 1877 میں اس اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کالج کا افتتاح لارڈ لٹن نے کیا، اور اس کے بعد آگے چل کر 1920 میں اس کالج کو علی گڑھ کالج اور بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی کا نام دے دیا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے حیدرآباد دکن کے نواب میر عثمان علی خان نے 5 لاکھ روپے عطیہ دیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جناب سر سید احمد خان نے بنایا، اور اس کے بعد اس کو قائم کرنے کے بعد اس کی ترقی کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس ادارے سے نواب محسن الملک نے، مولانا شوکت علی جوہر نے، مولانا محمد علی جوہر نے اور تحریک آزادی کے بڑے بڑے بہترین رہنماؤں نے تعلیم حاصل کی۔ ان تمام رہنماؤں نے جناب سر سید احمد خان کے ساتھ مل کر اس ادارے کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین ادارہ تھا۔ اس ادارے نے مسلمانوں کو اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے ایک شعور دیا۔ یعنی اگر مختصراً کہا جائے کہ اس ادارے نے تحریک آزادی میں ماں کا کردار ادا کیا تو یہ غلط نہ ہوگا، اور اس ماں نے تحریک آزادی کو آگے بڑھا کر یہ پیارا پاکستان ہمیں دیا۔ آج ہم نے تحریک جد و جہد آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں آپ سے بات کی۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کا مقصد تحریک جد و جہد آزادی میں کردار ادا کرنے والے، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ شخصیات ہوں، ان تمام کی تاریخ آپ کے سامنے لانا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔